السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 1 یونٹ اور جگتو فرنٹ کے متعلق معلومات فراہم کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی تاریخ میں 1 یونٹ، جگتو فرنٹ اور پاکستان کے 1956 کے دستور کی بہت اہمیت ہے اور موجودہ حالات گزشتہ حالات سے جڑے ہوئے ہیں۔ سن 2024 میں ہونے والے انتخابات کے بعد گزشتہ 5 سالوں میں ہم پاکستان کا چوتھا وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1 یونٹ کے بعد اور 1956 کے دستور کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ مضمون ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار ملک کے مغربی حصے کے صوبوں کو جداگانہ تشخص کو ختم کر کے ایک بڑے صوبہ قائم کر لیا گیا تو گویا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کا انتظام ہو گیا۔ یہ انتظام کتنا مصنوعی تھا اور اس کو وجود میں لانے کے لیے سابقہ صوبوں کی سیاسی قیادتوں کو کس طرح ترغیب اور تحریض کے ہتھ کنڈوں سے بے بس بنایا گیا۔ یہ الگ بات ہے 1 یونٹ کے قیام کے بعد مغربی اور مشرقی پاکستان میں مساوی نمائندگی کے اصول کو رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مساوات کا یہ اصول مشرقی پاکستان کے ساتھ ناانصافی پر مبنی تھا، کیونکہ ملک کی آبادی کی اکثریت کے حامل ہونے کی بنا پر وہ نصف سے زیادہ نمائندگی کا حقدار تھا۔ تاہم مشرقی پاکستانی قیادت کا ایک حصہ فضل حق کی شکل میں حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ مساوات کے مذکورہ اصول کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ نمائندگی کے اصول کے کسی بھی طور پر تسلیم کر لیے جانے کے بعد دستور سازی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی، لہٰذا دستور کی تکمیل کا کام نسبتاً تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ دستور کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا۔ 29 فروری کو اس کی منظوری ہوئی اور 2 مارچ کو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے اس پر دستخط کیے اور 23 مارچ کو دستور کا نفاذ عمل میں آیا۔ 1956 کا دستور آزادی کے 9 سال بعد منظور ہوا تھا۔ 9 سال کی طویل مدت کے بعد حاصل ہونے والا یہ دستور بھی غیر معمولی سودے بازیوں کے بعد ہی ممکن بنا تھا۔ دستور کے نتیجے میں پاکستان کی ڈومینین، جس کی اتھارٹی تاج برطانیہ ہی تھا، کی حیثیت سے بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی اور ملک ایک جمہوریہ قرار پایا۔ مگر اس جمہوریہ کی نوعیت اور اس میں پارلیمانی اداروں کے محدود اختیارات یہ باور کرانے کے لیے کافی تھے کہ ملک کو حقیقی پارلیمانی جمہوریت کے قیام کے لیے ابھی مزید جدوجہد کرنی ہوگی، جو آج تک جاری ہے۔ دستور کی تدوین کے وقت یہ بات واضح تھی کہ گورنر جنرل اسکندر مرزا ہی دستور بننے کے بعد ملک کے پہلے صدر بنیں گے۔ خود اسکندر مرزا بھی دستور کے تحت ملک کے پہلے سربراہ مملکت بننے کے آرزومند تھے۔ پھر ملک کا حقیقی اقتدار جن حلقوں کے تصرف میں تھا،
یعنی افسر شاہی اور فوج، وہ بھی اسکندر مرزا کو اپنی حاکمیت کی علامت قرار دیے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھا گیا کہ نئے دستور میں صدر کا منصب ماضی کے نظام میں گورنر جنرل کے منصب و مقام سے کم تر نہ ہو۔ چنانچہ دستور کے منظور کیے جانے کے بعد اسکندر مرزا ہی ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ملک کے سیاسی در و بست میں ان کی فیصلہ کن حیثیت کا اہتمام دستور نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ دستور میں صدر کو دیے گئے اختیارات یہ واضح کرتے تھے کہ وہ محض سربراہ مملکت نہیں ہے۔ صدر کو قانون سازی اور انتظامی نوعیت کے مؤثر اختیارات حاصل تھے۔ ان اختیارات کا دائرہ اپنی وسعت اور وقت دونوں اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل تھا اور دستور کے صدارتی نظام کی طرف ایک گوناگو میلان کی نشاندہی کرتا تھا۔ گو دستور کے مرتبین کا دعویٰ تھا کہ یہ پارلیمانی دستور ہے اور خود دستور کے فراہم کردہ نظام میں وزیر اعظم اور وزراء کا مقننہ سے منتخب کیا جانا قرار پایا تھا۔ نیز کابینہ اجتماعی طور پر مقننہ کے سامنے جواب دہ بھی تھی، مگر کئی اہم پارلیمانی روایت اور پارلیمانی دستوری تقاضوں کا مذکورہ دستور میں پاس نہیں کیا گیا تھا۔ مثلاً وزیر اعظم کے انتخاب کا حق پارلیمنٹ کو دینے کے بجائے صدر کے سپرد کر دیا گیا تھا، جو اراکین اسمبلی میں سے کسی کو وزیر اعظم نامزد کر سکتا تھا۔ ایسا کرتے وقت صدر کا یہ یقین کافی تھا کہ مذکورہ شخص اسمبلی کی اکثریت کی حمایت کا حامل ہے۔ صدر کے نامزد کردہ وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی بھی حاجت نہیں تھی۔ وزیر اعظم اپنے منصب پر اس وقت تک فائز رہ سکتا تھا جب تک صدر کی خوشنودی اس کے شامل حال رہتی تھی۔ اگر صدر کو وزیر اعظم کے اسمبلی کی اکثریت سے محروم ہو جانے کی بابت معلوم ہو تو وہ اس کی جگہ کسی دوسرے رکن اسمبلی کو وزیر اعظم نامزد کر سکتا تھا۔ اس اختیار نے صدر کو جوڑ توڑ اور من مانی کا ایک وسیع میدان فراہم کر دیا، اور بعد کے 2-2.5 برسوں میں صدر نے اپنے اس اختیار کو بے دریغ استعمال کیا۔ ایک مرحلے پر جب وہ حسین شہید سہروردی کی وزارت عظمیٰ سے الگ کر رہے تھے تو مؤخر الذکر کر کے اصرار کے باوجود صدر نے انہیں اسمبلی میں اپنی اکثریت کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا اور خود ہی فیصلہ صادر کر دیا کہ وہ اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دستور نے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے اختیار ہی کو سلب نہیں کیا، بلکہ اس نے پارلیمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم کے احتساب اور اس کے خلاف مذمتی کارروائی کی گنجائش فراہم نہیں کی۔ وزیر اعظم کی تقدیر تمام تر صدر ہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی یہی نہیں بلکہ کابینہ کا انتخاب اور رخصتی بھی صدر ہی کے دائرہ اختیار میں تھی۔ کابینہ کا مقصد صدر کو مشورہ دینا اور اس کی معاونت تھا۔ ان اختیارات کے علاوہ صدر کو قانون سازی کے شعبے میں بھی خاصے مؤثر اختیارات فراہم کیے گئے تھے۔ 1956 کا دستور 31 ماہ سے زیادہ مدت روبہ عمل رہا۔ دستور ملک کو سیاسی استحکام فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوا۔ اس کے اندر سیاسی مصلحتوں کے نتیجے میں جس قسم کی شقیں رکھی گئی تھی، ان کے عملی مظاہرے کا سامنے آنا ناگزیر تھا۔ سیاسی مصلحتوں کو عموماً قرار حاصل نہیں ہوتا اور وقتی سیاسی
مصالحت بھی وقت گزرنے کے ساتھ ہی بے اثر ہو جاتی ہے۔ 1956 کے دستور میں ہونے والی مصلحتیں اور مصالحتیں بھی دیر پا ثابت نہیں ہوئی، چنانچہ وہ سیاسی عناصر جنہوں نے اس دستور پر ساتھ کیا تھا جلد ہی اس سے بے نیازی کا مظاہرہ کرنے اور دستور کی فراہم کردہ نظام سے انحراف پر مائل ہونے لگے۔ صدر اسکندر مرزا نے بھی سیاسی عدم استحکام کی وسعت دی اور پے در پے ایسے اقدامات کیے جو حکومتوں کو اعتماد اور استحکام فراہم کرنے کے بجائے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا وسیلہ بنے۔ بنیادی طور پہ 1956 کا دستور 3 عارضوں کا شکار تھا۔ ان کی پہلی خامی یہ تھی کہ اس کے پیچھے قوم کی اجتماعی تائیدی قوت موجود نہیں تھی۔ یہ ایک متفقہ دستور نہیں تھا اور دستوری بل کی آخری خواندگی 29 فروری 1956 کے وقت حزب اختلاف نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ دستور کو منظور کرنے والے صرف مسلم لیگ اور اس کے حلیف ارکان تھے۔ یہی نہیں بلکہ دستور کا مسودہ تیار کرنے کے لیے بھی پارلیمنٹ نے اپنی مشینری بنانے کے بجائے بیوروکریسی پر انحصار کیا تھا۔ ایک مرتبہ بیوروکریسی کا بنایا ہوا مسودہ تیار ہو گیا تو اس کو اسمبلی میں پیش کر کے باعجلت تمام منظور کروا لیا گیا۔ دستور میں ایسی خامیاں رہ گئیں جو سیاسی ہاتھوں سے اس کے بنائے جانے کی صورت میں شاید موجود نہ رہتی۔ دستور کی دوسری بنیادی خامی یہ تھی کہ اس نے بعض مسائل کو مصنوعی انداز میں حل کیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، 1 یونٹ اس کی ایک مثال ہے۔ دستور کی تیسری بڑی خامی بعض مسائل کے ضمن میں اس کا کوئی فیصلہ کرنے سے اجتناب تھا۔ اس ضمن میں سب سے اہم مسئلہ طریقہ انتخاب سے متعلق تھا۔ دستور بنانے والے آخر وقت تک اس موضوع پر کسی اتفاق رائے تک نہیں پہنچ پائے کہ مستقبل میں انتخابات مخلوط بنیادوں پر ہوں یا جداگانہ طرز پر۔ قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ جداگانہ طرز انتخاب کی حمایت کرتی رہی تھی۔ گو بعض مواقع پر قائد اعظم نے کانگریس کی قیادت کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ مسلمانوں کو دیگر تحفظات فراہم کرنے اور صوبوں کو باہم خود مختاری کو زیادہ وسعت دینے پر آمادہ ہوں تو مسلم لیگ جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہو سکتی ہے، مگر کانگریس کی جانب سے حوصلہ افزا رد عمل ظاہر نہ کیے جانے کی بنا پر لیگ جداگانہ انتخاب کے مسلک پر قائم رہی۔ البتہ قیام پاکستان کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب جب کہ غیر منقسم ہندوستان کے تناظر میں اٹھنے والا مذہبی سیاسی مناقشہ ختم ہو چکا ہے اور ایک نیا ملک عالم وجود میں آ چکا ہے، تو اس ملک میں جداگانہ انتخاب کس ضرورت کی تکمیل کرے گا؟ اس نظام کے مخالفین کا موقف یہ تھا کہ جداگانہ طرز انتخاب کے نتیجے میں پاکستان میں مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم قائم ہو جائے گی اور یوں وہ مسئلہ دوبارہ آ جائے گا جس کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نقطہ نظر کے وکلاء کے خیال میں پاکستان بن جانے کے بعد قومی وحدت کے حصول کے لیے مخلوط طرز انتخاب کہیں زیادہ کارآمد اور دقیق ثابت ہو سکتا تھا۔ جداگانہ طرز انتخاب کے حامی جن مسلم لیگ کے ارکان کی اکثریت پیش تھی، یہ تصور پیش کرتے تھے کہ پاکستان کا قیام جس نظریے کی بنیاد پر ممکن ہوا ہے، اس نظریے کو نئے
ملک میں ثبات حاصل ہونا چاہیے۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ مخلوط انتخاب غیر مسلم آبادی کو مسلم آبادی کے تصورات کے مطابق مملکت کے امور کی انجام دہی میں مزاحم ہونے کا موقع فراہم کر دے گا۔ طرز انتخاب کی یہ بحث نظریاتی موشگافی نہیں تھی، بلکہ اس کے کسی فیصلے تک پہنچ جانے پر اس بات کا انحصار تھا کہ ملک اپنے لیے کسی سمت کا تعین کرنا چاہتا ہے اور مذہب اور ریاست کے تعلق کی بابت اس کا منتخب کردہ رجحان کیا ہے۔ طرز انتخاب کی بحث کا ایک پس منظر علاقائی بھی تھا۔ پاکستان میں غیر مسلم آبادی کی بڑی اکثریت ملک کے مشرقی حصے میں آباد تھی۔ یہ بات خالی از علت نہیں تھی کہ مخلوط انتخاب کے حق میں زیادہ جوش و خروش مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعتوں ہی میں پایا جاتا تھا، جو بنگال کی سیاسی قوت کو مجتمع رکھنے اور مغربی پاکستان کے مقابل اپنے صوبے کی اکثریت کو ملک کے سیاسی نظام میں مؤثر طور پر کرنا چاہتے تھے۔ مخلوط طرز انتخاب کو کارآمد سمجھتی تھی۔ ان جماعتوں کا خیال تھا کہ مغربی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے زعماء جب جداگانہ طرز انتخاب کی وکالت کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر کوئی مذہبی آدرش نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی عقیدہ اور ایمان کا محرک انہیں ایسا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ وہ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ مشرقی پاکستان کی غیر مسلم آبادی کو علیحدہ حلقۂ نیابت قرار دے کر ملک کی مجموعی آبادی میں مشرقی پاکستان کو حاصل عددی برتری کو ختم یا غیر مؤثر بنا دیں۔ 1956 کے دستور کی ایک بہت بڑی ناکامی اس کا اہم مسئلے سے اغماض برتنا تھا۔ دستور کی اس کمزوری نے بعد کے سیاسی عمل کو منفی طور پر متاثر کیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور عوام تک آگاہی پہنچانے کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ شکریہ۔